شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو 8 پیاری حدیثیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سناتا ہوں۔ پہلی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن حقیقی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ 3 خصلتوں کا حامل ہے، ایک سنت اللہ کی، ایک سنت پیغمبر کی اور ایک سنت اپنے امام کی۔ خدا کی سنت اپنا راز کو چھپا کر رکھنا ہے، پیغمبر کی سنت لوگوں کے ساتھ رواداری اور نرم خوئی ہے، اور اس کے امام کی سنت تنگ دستی اور پریشانی کے وقت صبر ہے۔ دوسری حدیث، امام فرماتے ہیں، نیک کام چھپا کر کرنے والے کا ثواب 70 حسنات کے برابر ہے، اعلانیہ بدی کرنے والا شرمندہ اور تنہا ہے، اور دوسروں کے برے کام کو چھپانے والا بخشا ہوا ہے۔ تیسری حدیث میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء کے اخلاقیات میں نظافت اور پاکیزگی شامل ہے۔ چوتھی حدیث میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کا دوست اس کی عقل اور اس کا دشمن اس کا جہل و نادانی ہے۔ پانچویں حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان شخص کی عقل کامل نہیں ہے مگر یہ کہ وہ 10 خصلتوں کا مالک ہو، اس سے خیر و نیکی کی امید کی جا سکے، لوگ اس سے امن و امان میں ہو، دوسروں کی مختصر نیکی کو بڑا سمجھے، اپنے خیر کثیر کو تھوڑا سمجھے، اس سے جتنی بھی حاجتیں مانگی جائے وہ تھک نہ جائے، اپنی عمر میں طلب علم سے اکتا نہ جائے، یعنی اپنی عمر میں علم حاصل کرنے سے عاجز نہ آ جائے، خدا کی راہ میں غربت اس کے نزدیک مالداری سے بہتر ہو، خدا کی راہ میں ذلت اس کے نزدیک خدا کے دشمن کے ہاں عزت پانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، گمنامی کو شہرت سے زیادہ پسند کرتا ہو۔ اور پھر فرمایا، اور 10ویں خصلت کیا ہے اور کیا ہے 10ویں خصلت؟ عرض کیا گیا، آپ فرمائیے وہ کیا ہے؟ فرمایا، جس کسی کو بھی دیکھے کہہ دے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ چھٹی حدیث میں امام نے فرمایا، ایمان اسلام سے ایک درجہ افضل ہے اور تقوی ایمان سے ایک درجہ بالاتر ہے، اور فرزند آدم کو یقین سے افضل کوئی چیز عطا نہیں ہوئی۔ 7ویں حدیث میں امام نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے، اس کے متعلق کہ ایمان واجبات و فرائض پر عمل اور افعال حرام سے دوری ہے، ایمان دلی عقیدہ، زبانی اقرار اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل و کردار ہے۔ 8ویں حدیث میں امام نے فرمایا، امام علیہ السلام ہمیشہ اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کا اسلحہ اٹھاؤ۔ کہا گیا، انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ فرمایا، دعا۔